بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لاش 3 دن گندگی میں کیوں پڑی رہی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لاش کے 3 دن تک گندگی میں پڑے رہنے کا واقعہ تاریخ میں اور سیرت کی کتب میں عبرت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ اس کے کفر، ضد اور اسلام و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید دشمنی کے نتیجے میں پیش آیا۔ آئیے اس کی تفصیل اور پس منظر کو بیان کرتے ہیں۔ ابو لہب کا کردار اور دشمنی۔ ابو لہب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے کی بجائے سخت مخالفت کی اور آپ کو اذیتیں پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ قرآن مجید کی سورت تبت یدا ابی لہب سورت مسد میں اس کی ہلاکت اور بربادی کا اعلان خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ابو لہب کی موت اور انجام۔ ابو لہب کا انجام نہایت عبرتناک ہوا۔ مختلف تاریخی روایات کے مطابق غزوہ بدر میں مشرکین کی شکست کی خبر سن کر وہ سخت صدمے میں آ گیا۔ اس کے فوراً بعد وہ ایک موذی جلدی مرض، جیسے بعض روایت میں طاعون یا عدیسہ کہا گیا ہے، میں مبتلا ہوا، جو انتہائی معتدی اور ناپسندیدہ تھا۔ جب وہ مر گیا تو لوگ اس کے مرض کی شدت اور بدبو کی وجہ سے اس کے قریب آنے سے کتراتے تھے۔ لاش 3 دن تک کیوں پڑی رہی؟ کیونکہ اس کی بیماری چھوت کی تھی۔ کوئی شخص اس کی لاش کے قریب جانے کو تیار نہ تھا، حتیٰ کہ اس کے بیٹوں نے بھی لاش کو ہاتھ لگانا گوارا نہ کیا۔ لوگ 3 دن تک اس کی لاش کو گندگی میں پڑا ہوا چھوڑے رہے۔ بالآخر کچھ لوگوں نے، بعض روایت میں غلاموں کا ذکر ہے، اس کی لاش کو لکڑیوں سے دھکیل کر ایک گڑھے میں پھینکا اور اوپر سے پتھر ڈال کر دفن کر دیا، جیسا کہ کتے مردار پر پتھر پھینکتے ہیں۔ مصادر اور حوالہ جات۔ یہ تفصیلات مختلف کتب و سیرت اور تاریخ میں مذکور ہیں۔ مثلاً سیرت ابن ہشام، البدایہ والنہایہ ابن کثیر، طبقات ابن سعد، تفسیر ابن جریر الطبری۔ سورت مسد کے تحت عبرت کا پہلو۔ ابو لہب حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہونے کے باوجود آپ کی دشمنی میں اندھا ہو گیا۔ اس کی دشمنی کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا میں بھی عبرتناک موت اس کا مقدر بنی، مرنے کے بعد ذلت امیز سلوک اس کا مقدر ہوا۔ قرآن مجید میں ہمیشہ کے لیے بدنامی اس کے حصے میں آئی۔ ابو لہب کی لاش 3 دن تک گندگی میں پڑی رہی کیونکہ نمبر 1 اس کی بیماری چھوت کی تھی، نمبر 2 لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، نمبر 3 اس کے بیٹے اور قریبی رشتہ دار تک اس سے کنارہ کش ہو گئے تھے، نمبر 4 یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے کفر و دشمنی کا دنیاوی انجام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لاش کے 3 دن تک گندگی میں پڑے رہنے کا واقعہ تاریخ و سیرت کی کتب میں عبرت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ اس کے کفر، ضد اور اسلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید دشمنی کے نتیجے میں پیش آیا۔ آئیے اس کی تفصیل اور پس منظر کو بیان کرتے ہیں۔ ابو لہب کا کردار اور دشمنی۔ ابو لہب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے کے بجائے سخت مخالفت کی اور آپ کو اذیتیں پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ قرآن مجید کی سورت تبت یدا ابی لہب سورت المسد میں اس کی ہلاکت اور بربادی کا اعلان خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ابو لہب کی موت اور انجام۔ ابو لہب کا انجام نہایت عبرتناک ہوا۔ مختلف تاریخی روایت کے مطابق غزوہ بدر میں مشرکین کی شکست کے خبر سن کر وہ سخت صدمے میں آ گیا۔ اس کے فوراً بعد وہ ایک موذی مرض، جلدی مرض، جیسے بعض روایت میں طاعون یا عدیسہ کہا گیا ہے، میں مبتلا ہوا، جو انتہائی معتدی اور ناپسندیدہ تھا۔ ابو لہب نے اسلام کی قبول کیوں نہیں کیا؟ نسبتی تعلق پر غرور۔ ابو لہب کو اس بات پر غرور تھا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، اور وہ سمجھتا تھا کہ اگر اس کے بھتیجے کو نبوت ملی ہے تو اسے بھی کوئی اعلیٰ مقام ملنا چاہیے تھا۔ اس کا تکبر اسے سچائی کو تسلیم کرنے سے روکتا تھا۔
قرآن کی گواہی۔ ارایت الذی یکذب بالدین، سورۃ الماعون آیت نمبر 1۔ یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو حق کو جانتے ہیں مگر جھٹلاتے ہیں۔ نمبر 2، دنیا کی محبت اور مال پرستی۔ ابو لہب بہت مالدار تھا اور اسلام، مساوات، زکوٰۃ اور غریب پروری کی بات کرتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے مال میں دوسروں کا حصہ ہو یا اس کی مشارتی حیثیت ختم ہو جائے۔ سورۃ مسد میں آیا ما اغنی مالہ و ما کسب، نہ اس کا مال کچھ کام آیا نہ جو اس نے کمایا۔ قبیلی مصیبت اور انا۔ ابو لہب کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس کی روایتی سوچ کے خلاف تھا۔ قریش میں سرداری، برتری اور غرور کا کلچر تھا۔ اسلام نے کہا سب برابر ہیں، عرب و عجم میں کوئی فرق نہیں۔ یہ بات ابو لہب جیسے متکبر سرداروں کو برداشت نہیں تھی۔ سماجی دباؤ اور سیاسی مخالفت۔ ابو لہب کو یہ خوف تھا کہ اگر اس نے اسلام قبول کر لیا تو باقی سردار اس کا مذاق اڑائیں گے۔ وہ سماجی اور سیاسی حیثیت کھونا نہیں چاہتا تھا۔ ابن اشام اور طبری جیسے مورخین لکھتے ہیں ابو لہب ہمیشہ اس بات سے خائف رہا کہ اسلام کی مقبولیت سے اس کا اثر اور رسوخ ختم ہو جائے گا۔ دل کی سختی اور کفر پر اصرار۔ ابو لہب کا دل سخت ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ سورۃ بقرہ۔ ابو لہب کے انجام کا اعلان۔ قرآن میں اسلام کی صداقت کا ایک روشن معجزہ یہ ہے کہ سورۃ مسد میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کی ہلاکت کی خبر اس وقت دے دی جب وہ زندہ تھا۔ تبت یدا ابی لہب ما تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اگر ابو لہب تھوڑا سا بھی اسلام کی طرف میل ہو جاتا یا زبان سے بھی ایمان کا اظہار کر دیتا تو یہ سورہ غلط ثابت ہو جاتی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وہ آخر تک اسلام کا دشمن رہا اور یوں قرآن کی صداقت اور نبوت کی سچائی پر مہر لگ گئی۔ عبرت انگیز انجام۔ ابو لہب بدر کے بعد ایک وبا میں مبتلا ہو کر عبرتناک موت مرا۔ اس کی لاش کو بھی ہاتھ لگانے والا کوئی نہیں تھا، یہاں تک کہ خادموں نے بھی لکڑی سے دھکا دے کر اسے دفنایا۔ رشتہ داری ایمان کی ضمانت نہیں ہوتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہو کر بھی کافر مرا۔ تکبر، مال پرستی اور عصبت۔ حق کی راہ میں بڑی رکاوٹیں ہیں۔ سچائی کو قبول کرنے کے لیے عاجزی شرط ہے۔ قرآن حق ہے جس نے ابو لہب کے انجام کی پیشگوئی کی جو سچ ثابت ہوئی۔